سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں چند طوائفوں نے ایک مسجد کے قریب ڈیرا لگا لیا، جہاں وہ ساری رات گانا گایا کرتی اور ساتھ فحاشی والا ناچ گانا کرتی تو نمازی حضرات ان کی آواز سے اور ناچ گانے سے بہت پریشان تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ 4 مرتبہ یہ نمازی حضرات اس طوائف عورت کے سربراہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اور برائے مہربانی اب یہاں سے کہیں دور ڈیرا لگا دیں۔ وہ عورت بڑی بدتمیز تھی، اس نے سب کے سامنے ان کی بے عزتی کی۔ انہوں نے گالیاں نکال کر یہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ تمام نمازی حضرات ایک دن اکٹھے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور سلطان معظم کو سارے حال سے آگاہ کیا اور تفصیل سے بتایا۔ سلطان کو پہلے تو بہت غصہ آیا، پھر سوچا عورت ذات ہے۔ سلطان نے ان تمام نمازی حضرات کے ساتھ اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہارے ناچ گانے کی آواز سے ہمیں اللہ کی عبادت میں دشواری حائل ہوتی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلو۔ یہ گانے بجانے سے تم لوگ کماتے ہو، اس سے زیادہ میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ لیکن وہ عورت تو فاحشہ تھی، اس نے سلطان معظم کے یہ الفاظ سمجھ نہ آئے اور وہ بے رخی ہو کر بولی، استغفر اللہ، جب یہاں اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں اس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، تو اس اذان کو بند کر دو۔ بس اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات پر بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ روم کے کسی جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کے گروپ کو پکڑ کر قید کر لیا۔ پھر انہوں نے شاہ روم کو خبر دی کہ ہم نے ایک مسلمانوں کا گروپ پکڑا ہے، اس گروپ کے اندر ایک مسلمان کافی قوی اور پرہیزگار بندے ہیں۔ انہیں جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ بات جیسی اس مومن بندے نے سنی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس سلطنت کا کتنا حصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا اس دنیا کا تہائی سے زیادہ حصہ میرے قبضے میں ہے۔ یہ سنتے ہی مومن نے کہا اگر تمہاری حکومت تمام دنیا کے تمام مال و جواہرات پر بھی ہوتی تب بھی تم مجھے ایک اذان کے بدلے میں یہ دیتے، میں پھر بھی نہ لیتا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ اذان کیا ہے جو تم لوگ ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہو؟ پھر مرد مومن نے کہا ایسا جواب دیا کہ اذان وہ کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تم کافر کیا جانو کہ اذان دینے اور اذان سننے سے اس قدر دل کو سکون ملتا ہے، تو مجھے دنیا جہاں کی ہر نعمت دے دو، سب کچھ دے دو، لیکن میں اذان تک نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے شاہ روم نے یہ بات سنی تو یہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اس سے ایسے بات نہیں بنے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ایک دیگ کے اندر پانی ڈال کر اس کو ابالا جائے، پھر پانی کے اندر اس مرد مومن کو ڈال دیا جائے۔ شاہ روم نے سوچا کیا پتہ ابلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر ہماری طرف آ جائے۔ پھر شاہ روم کے حکم پر یہ عمل کیا گیا، دیگ کے اندر پانی ابال کر اسے مرد مومن کو اس کے اندر ڈال دیا۔ مرد مومن نے بسم اللہ پڑھی اور دیگ کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ دوسری طرف سے باہر آ گیا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے یہ سب تعجب کر رہے تھے کہ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک اندھیری کوٹری کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو 40 دن تک شراب اور خنزیر دیا جائے اور کچھ بھی نہ دیا جائے۔ پھر اس کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹری کے اندر بند کر دیا گیا اور اس کو کھانے کے لیے شراب اور خنزیر کا گوشت دیا، اور بادشاہ کے حکم پر اس کوٹری میں ایک حسین جمیل عورت بھی دی گئی تاکہ یہ گوشت اور شراب پی کر اس لڑکی سے زنا کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شرمندہ کیا جا سکے۔ آخرکار 40 دن پورے ہو گئے، پھر اندھیری کوٹری کو کھولا گیا تو اس کے اندر یہ بھی اتنا بھی سامان ڈالتے رہے، وہاں یہ سارا کا سارا ویسے کا ویسا ہی موجود تھا۔ اس انسان نے اس عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس شخص نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔
حالانکہ میں نے اپنے سارے کپڑے تک اتار دیے، تو مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے جسم کو چھو سکوں۔ بادشاہ نے پھر اس مرد مومن سے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت سے جانے دوں گا۔ مرد محمد نے جیسے ہی بادشاہ کی بات یہ سنی تو اس نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں صرف سجدہ اللہ کی ذات کو ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ بادشاہ نے اس مرد مومن سے متاثر ہو کر اس کو ساتھیوں سمیت چھوڑ دیا اور ان کو کافی سارا مال ضرب بھی دیا۔ آخرکار یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرد مومنوں اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ جو بھی سامان آپ لوگوں کو ملا ہے وہ اپنے لیے مخصوص نہ کر لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ لیں۔ جیسے اس مرد محمد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اس مال و زر میں شامل کیا۔ جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں، اس کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا یہ بیان مکمل کیا تو فرمانے لگے، اے طوائف، نہ تیرا مال نہ تیرا حسن مسلمان کو خرید سکتا ہے اور نہ ہی گمراہ کر سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو اپنا زیر نہ کر سکا، تم مسلمانوں کو کیسے بہکاوے میں لا سکتی ہو؟ سلطان نے کہا کہ مسلمان بڑے سے بڑا ظلم سہ سکتا ہے، لیکن تم لوگ دولت کے پجاری ہو، تمہیں صرف دنیا سے غرض ہے، تم اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گے کہ جتنی ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ سلطان کا یہ بیان سنتے ہی اس نے اسلام قبول کر لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ جزاک اللہ خیر۔